نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا درس ہے حسد سے بچیں۔ سامعین محترم، حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ انسان کسی کے پاس مال دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کا ختم ہو جائے، یہ مجھے مل جائے۔ یا اولاد کی حسد کہ یہ اولاد جو ہے اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ یا پھر عہدے پر حسد کہ یہ مجھے مل جاتا یہ اچھا تھا۔ تو یہ جائز نہیں بلکہ رشک جائز ہے۔ رشک کیا ہے؟ اللہ تو نے اس کو مال دیا ہے تو اس کو اور دے، مجھے بھی اسی طرح عطا فرما، یہ ہے رشک۔ اور اسی طرح اللہ جس طرح تو نے اس کو اولاد دی ہے مجھے بھی اولاد سے نواز دیا۔ اللہ تو نے اس کو عہدہ دیا ہے اسی طرح مجھے بھی عہدہ عطا فرما۔ تو اسلام میں رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں۔ اور یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچ جاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح کما تأکل النار الخطب، جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کائنات کا رب جو ہے وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، نہ تمہاری جسامت کو دیکھتا ہے، بہت پہلوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اللہ ان تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا کائنات کا رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہے، حسد سے پاک ہے، تو وہ کامیاب ہے، وہ جنتی شخص ہے، جس کا تذکرہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واضح نصیحت کر رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ دروازے سے اندر داخل ہوا، اس نے وضو کیا، قطرے گر رہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا، اے میرے صحابہ، جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، وہ شخص جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسرا دن گزرا، پھر وہی شخص آیا۔ آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ تیسرا دن پھر ہوا، آپ نے پھر اس کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ پاس آیا ہمیں پتہ چلا وہ تینوں دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانسار حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جا کر کہتے ہیں سعد میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، تیرے گھر میں 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں رات ٹھہرا، بس یہی دیکھا، رات کو کروٹ بدلتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے کوئی عمل جو ہے وہ نظر نہ آیا کہ آپ نے جو جنت کی بشارت دی ہے وہ کس عمل کی وجہ سے دی ہے۔ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، کوشش میں نے بڑی کی لیکن مجھے نظر نہ آیا۔ پھر آخر کار میں نے ان کو کہا کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میرا حاصل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہتے ہیں آپ 3 دن مسجد نبوی میں آئے تھے اور 3 دن ہی نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی کچھ آپ کر رہے ہیں، ہم نے 3 دن آپ نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ جب میں رات کو سوتا ہوں نا، اپنے دل کو پاک صاف کر کے سوتا ہوں، وہ میرے دل میں نے کسی کے بارے میں کبھی حسد نہیں رکھا۔ فرمایا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے پیارے محبوب علیہ السلام نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ ہے حسد سے بچنے والا شخص جو ہے وہ انسان جنتی شخص ہے۔
اس لیے انسان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے. بہت بری بیماری ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے یہ چیز. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.